یہ جو حدیث پاک ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث پاک بھی تو ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ جو حدیث پاک ہمیں سنا کے سارا دن یہ میرے بڑے اور چھوٹے اور درمیانے اور منجلے بھائی ہمیں روزانہ یہ راگ الاپتے اور مشورے دیتے نظر آتے ہیں، بھئی امام کے پیچھے پڑھو، امام کے پیچھے پڑھو، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ مظفر گڑھ کے مسلمانوں اس کا جواب بھی سمجھ لینا۔ انہیں کہو یہ حدیث ہے، سچی ہے، صحیح ہے، سر آنکھوں پر ہے اور ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث کس صحابی نے بتائی ہے، اس کا نام تم بتا دو، اگلی بات میں بتا دوں گا۔ جامع ترمذی جلد اول یہ حدیث فرما رہے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، باقی صحابہ بھی ہیں، حضرت جابر بھی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت جابر کا رتبہ آپ جانتے ہیں۔ خندق کے موقع پر ان نے گھر میں چھوٹی سی بکری کا بچہ ذبح کیا اور 10-15 آدمیوں کی دعوت بنا لی۔ بیوی نے کہا حضور پاک علیہ السلام کے کان میں کہنا کہ 10-15 بندوں سمیت آئیں، زیادہ نہ آئیں، کھانا اتنا ہے۔ تو ان نے جا کے آپ علیہ السلام کے کان میں عرض کیا یا رسول اللہ کھانا بنا دیا میری اہلیہ نے، آپ اتنے دن سے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے، ہمیں یہ میسر آئے تو دعوت ہے، بس 10-15 بندے سمیت آپ تشریف لائیں۔ آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا اوے لوگو، تمہارے بھائی جابر ابن عبداللہ نے دعوت کی ہے، چلو۔ سینکڑوں کا مجمع چل پڑا، پریشان ہو کے بھاگتے گھر پہنچے اور گھر والی کو کہا بس کام پورا ہو گیا۔ کہ یہ تو یہی ہو گیا، کیا کریں گے؟ یار کیا ایمان والی بیوی تھی، اللہ اکبر، قربان جائے ان کی اہلیہ کے ایمان پر۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کو کہا تھا؟ کہا جی میں نے تو عرض کیا تھا۔ کہا پھر اللہ جانے اور رسول اللہ جانے۔ گھر آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جابر یہ ہنڈیا کو اوپر سے ڈھک دے، ایک چھوٹا سا کونا کھول اور وہاں سے سالن ڈالتا جا، اور روٹی کا جو وہ آٹے وغیرہ کا تھال کا حساب کتاب جو اس زمانے کا تھا اس کو بھی حضور پاک نے ایسے فرمایا۔ وہ نکال کے روٹی بناتی رہی اور سالن آتا رہا، پورے مجمع نے کھا لیا۔ جابر ابن عبداللہ اتنا بڑا صحابی ہے۔ یہ صحابی سے شاگردوں نے پوچھا کہ استاد جی آپ ہمیں حدیث سنا رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حضور پاک نے فرمایا سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ تو استاد جی اس حدیث کا مطلب آپ نے حضور پاک سے کیا سمجھا ہے؟ یہ مقتدی بھی پڑھے گا؟ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ صرف حدیث نہ سنائیں، ہمیں اس حدیث کا وہ مطلب بھی بتائیں جو آپ نے پیغمبر علیہ السلام سے سمجھا ہے۔ تو امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث سے آگے ایک لفظ لاتے ہیں جو یہ میرے بھائی لوگ نہیں سناتے، صرف حدیث سنا کر بس کام پورا کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر نے فرمایا انما اذا کان وحدہ، اے میرے شاگردو یہ اللہ کے نبی اکیلے نمازی کو کہہ رہے ہیں، مقتدی کو نہیں کہہ رہے، اکیلے نمازی کو فرمایا۔ تو جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں انفرادی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ تو بھائی ہم تو اس حدیث کو مانتے، سر آنکھوں پر حدیث ہے، صحیح ہے، سچی ہے، واضح ہے، ہم مانتے اس پر عمل پیرا ہے، معمول بھی ہے ہمارے اعمال میں، تو پھر تو مقتدی کے لیے کیوں لے کر آ رہا ہے؟ میرے بھائی کوئی مسئلہ تو ہے، تو حدیث سناتا ہے، حدیث سنانے والے صحابی کا فتویٰ ساتھ نہیں سناتا۔ ہاں تو حدیث کو آپ زیادہ سکا بڑا ہی کھڑوتے ہیں، اللہ دا بندہ صحابی اللہ فتویٰ تو کو سمجھ نہیں آندا۔ کوئی یہ بندہ آپ کو کہے یہ گھڑی تو بہت پیاری ہے، مفتی عبدالواحد صاحب کی گھڑی ہے، اور ساتھ مجھے کہے اے بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ کہیں گے عبدالواحد کی گھڑی تو اچھی ہے اور عبدالواحد ٹھیک نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی اس صحابی سے تو حدیث لے کر تو ہمیں سنا رہا ہے، اور اس صحابی کی اگلی بات جو ساتھ لکھی ہوئی ہے، مل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، وہ نہیں سناتا، کیوں؟ بات پوری کرو، بات مکمل سمجھاؤ۔ رسول اللہ کی سیرت کے نام پہ، حضور کی عقیدت کے نام پہ، حضور پاک کی محبت کے نام پہ، حضور کی حدیث کے نام پہ دھوکہ نہ دو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام بیچاری ان کے سینے میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہو تو لوگ کہتے ہو حدیث سنا اس ماشاءاللہ، وہ شودیاں اگو پیچھو کشے نہیں پوچھنا، کوئی منڈو کوئی پاندو کشے پوچھن تو صحیح بھی اگو پیچھو کشے ہے کہ نہ یہ کلی سکھنی حدیث ہے اور کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، اتنی تحقیق میں لوگ پڑھتے نہیں۔